السلام علیکم، میں ہوں نوید انور، آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج دن ہے منڈے کا اور تاریخ ہے 1 جون۔ ناظرین، پچھلے چند ماہ سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پٹرولیم مصنوعات میں کافی کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ رات کو بھی پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا پٹرول، ڈیزل، لائٹ ڈیزل، پٹرولیم مصنوعات میں کمی کی۔ لیکن ناظرین، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب پٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوتا ہے تو ہماری کمیونٹی، ہمارے ٹرانسپورٹر، ہمارے لوڈر ٹرانسپورٹر، ہماری لوکل ٹرانسپورٹ، رات کو ہی اگر 12 بجے اس کا نوٹیفیکیشن ہونا ہوتا ہے تو یہ اس سے ایک دن پہلے ہی کرایوں میں اضافہ، ہر چیز میں اضافہ، مہنگائی کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ پٹرولیم مصنوعات میں کمی ہوتی ہے؟ جس طرح کہ 3 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہو واضح کمی، پٹرول 116 روپے سے لے کے کم ہوا ہے، اس وقت اس کا سرکاری ریٹ 74 روپے 52 پیسے ہے۔ تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ کسی ٹرانسپورٹ کے ادارے نے، کسی عام روٹین میں جو چیزیں مہنگائی اس کی پٹرول کے مہنگے ہونے کی وجہ سے مہنگی ہوتی ہیں، پٹرول کے کم ہونے کی وجہ سے میں نہیں سن رہا کہیں بھی کہ وہ ان کا ریٹ کم ہوا ہو کہ جی پٹرول کم ہوا ہے۔ ہم بھی اخلاقیات کے طور پہ، ہم بھی مسلمان ہونے کے ناطے اس پٹرول کی کمی کی وجہ سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں چیز میں یہ ریٹ کم کر رہے ہیں، یہ ریٹ کم کر رہے ہیں، پر ایسا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تو ضمیر مسلمانوں کے مردہ ہو چکے ہیں۔ مسلمان میں اس لیے کہہ رہا ہوں، سارے دنیا کے مسلمان تو نہیں ہیں، لیکن جو ہمارے ملک میں نام نہاد مسلمان ہیں، جنہوں نے اپنی شاپس پہ، اپنے کاروبار پہ نام تو لکھا ہوتا ہے مدینہ ٹیلر، مدینہ، ہر چیز اللہ کے نبی کے اور ہمارے جو ہے اللہ کے گھر کے نام سے مسلوق کی ہوتی ہیں، لیکن اندر جب داخل ہوتے ہو تو وہ کسی بھی شاپ سے، کسی بھی ایسے کاروباری مراکز میں وہ مسلمانوں والی بات نظر نہیں آتی جو آنی چاہیے۔ ابھی پٹرول کم ہوا ہے تو ان کا حق بنتا ہے، اور میں خصوصی طور پہ کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارے ادارے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایسی چیزوں کا ریٹ کم کرتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان چیزوں پہ بھی کنٹرول کریں۔ اب میں سرچ کر رہا تھا کہ مہنگائی کی شرح زیادہ ہوئی ہے بجائے اس سے کم ہونے کے، اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ تو مہربانی کریں، اگر پٹرول کم ہوا ہے تو اس سے ٹرانسپورٹ جو چلتی ہے، جو رکشے والا ہے، جو عام ٹرانسپورٹر ہے، وہ کرایہ کم کرنے کے بجائے اس نے کرایہ وہی رکھا ہوا ہے جو تھا۔ ظاہری بات ہے، اگر ادھر لاہور کا پٹرول اگر کسی کا 10 لیٹر لگتا تھا تو وہ بنتا تھا 1500 روپے کا، اب 10 لیٹر جو کسی کا لگتا ہے تو وہ بنتا ہے 700 روپے کا۔ تو کرائے میں بھی کمی آنی چاہیے، وہی کرایہ ہے، وہی سب کچھ ہے، وہ ہر چیز اس سے مزید مہنگی ہو رہی ہے۔ ہر چیز مطلب پٹرول کی وجہ سے سستی ہونے کے بجائے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، غریب کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ تو برائے مہربانی اس پہ بھی غور کریں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے بورڈ پہ یہ چپکا دیں کہ جی پٹرول کا ریٹ ہم نے کم کر دیا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے پٹرول کے ریٹ کم کرنے سے غریب عوام تک اس کا ریلیف پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا۔ تو اس پہ بھی آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اور میں ایک معاملہ ہوا ہے جو ہمارے پرائم منسٹر نے ایک ہیلتھ کارڈ غریب لوگوں کے لیے جو جاری کیا تھا، ناظرین اس ہیلتھ کارڈ کا مجھے کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ہاسپٹل اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اب جب یہ کرونا کا جو مسئلہ ہے پورے پاکستان میں، تو جب بھی آپ اس کارڈ کو کوئی غریب بندہ لے کے ہاسپٹل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ابھی یہ آپ یوز نہیں کر سکتے، کرونا کی وجہ سے اس پہ بین لگا ہوا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے بین تو اس کارڈ پہ آپ نے لگا دیا، تو کیا یہ ایسا نہ ہوتا کہ کرونا کی وجہ سے وہ بیمار مریض، کیا وہ جن کے ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں یا جن کے
آپریشنز ہوتے ہیں، مختلف جن کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں ان کا کارڈ بنا ہوا ہے وہ آپریشن ہوتا ہے، یا اور بھی ایسے معاملات ہیں زندگی کے جو اس کارڈ پہ اگر چلنے تھے یا چل رہے ہیں، تو کیا پھر ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی روک دیں آپ، نہ ایکسیڈنٹ ہو، نہ کسی کا ہارٹ اٹیک ہو، نہ کسی کو ایسی بڑی بیماری لگے کہ اس کو ہاسپٹل کا رخ کرنا پڑے؟ تو وہ تو پھر ظاہری بات ہے، غریب بندہ تو پھر گھر بھی بیٹھا مر گیا، کورونا سے اس نے مرنا ہی مرنا تھا لیکن اس بیماری کی وجہ سے بھی مر رہا ہے۔ تو میں اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ مسئلہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کارڈ کا بھی غریب عوام تک فائدہ نہیں پہنچ رہا جس طرح وہ پہنچنا چاہیے۔ 7,20,000 روپیہ اگر آپ نے اس کارڈ میں رکھا ہے تو وہ 7,20,000 روپیہ تو ایک سال کے بعد واپس گورنمنٹ کے خزانے میں جائے گا، حکومت کے خزانے میں جائے گا، اس کا غریب کو کیا فائدہ ہے؟ اور دوسری بات، اس کارڈ پہ جو عام روٹین کی بیماری ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، جو جن کی منتھلی اگر آپ حساب کریں نا تو 2,000 پر ویک، 2,500 پر ویک، 3,000 پر ویک ان کی میڈیسن آتی ہے۔ 10-12,000 روپیہ ایک غریب بندہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ وہ کارڈ پہ کوئی میجر پرابلم ہو، کوئی ڈیلیوری کیس ہو جس سے 30-40-50,000 سے اوپر کا خرچہ ہو تو پھر وہ کارڈ بندہ یوز کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک غریب طبقہ جس کی سیلری 15 سے 16,000 یا 20,000 کے قریب ہے تو وہ کارڈ اگر اس کو استعمال میں نہیں آتا، کسی کی فیملی کو شوگر ہے، کسی کی فیملی کو ہارٹ پیشنٹ ہے، کسی کو کچھ چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں، وہ ریگولر میڈیسن یوز کرتا ہے پورے ایک مہینے کی، اس نے وہ ظاہری بات ہے اس کی زندگی کے ساتھ وہ میڈیسن مسلوک ہو گئی ہے، اس نے وہ کھانی ہے تو بچنا ہے۔ اگر وہ بندہ وہ میڈیسن نہیں لے سکتا اس کارڈ پہ، 12-15,000 روپے اگر وہ مہینے کا اس میڈیسن پہ اپنی جیب سے خرچ کرے گا، وہ کیسے کرے گا؟ اس کے پاس تو 15,000 یا 18-20,000 سیلری ہے، گھر کا خرچہ ہے، ہر چیز آسمانوں کو چھو رہی ہے، تو وہ کیسے افورڈ کرے گا کہ اتنی مہنگی جو ہے وہ میڈیسن کھائے؟ تو خدا رہا اس پہ بھی کام کو جاری کر دینا، کام کو مارکیٹ میں لے آنا بڑی بات نہیں ہوتی، اس پہ امپلیمنٹ بھی کرنا ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ غریب عوام تک اس کا ریلیف کیسے جائے گا، کس طرح جائے گا۔ اگر اوپر بیٹھے ہوئے آپ لوگ پالیسی تو بنا لیتے ہیں ادھر بیٹھ کے پارلیمنٹ میں یا اپنے میٹنگز میں، تو کیبنٹ کی میٹنگ میں، تو یہ بھی دیکھیں کہ غریب عوام تک اس کی رسائی ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اس کارڈ کو لے کے الماری میں رکھ دینا مقصد تو نہیں تھا، اس کو یوز بھی کرنا ہے۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ابھی یہ کرونا کے جو ٹیسٹڈ ہو رہے ہیں، جتنی بھی ٹیسٹنگ کرونا کی ہو رہی ہے، اگر جو اس کا ابتدائی ٹیسٹ ہے جس کی قیمت 1,800-2,000 روپیہ ہے، اگر جن کے کارڈ بنے ہوئے ہیں وہ بیچارے اس کارڈ کے تھرو اس کا فائدہ لے سکیں، تو کیا یہ حکومت پہ جو بوجھ اضافی کم نہیں ہوگا؟ وہ اپنا ٹیسٹ خود کروا دیں کہ ان کو جو ہاسپٹل ہے، پہلی بات تو ہے ہاسپٹل ماننے کو تیار ہی نہیں کارڈ کو، وہ چیک ہی نہیں کرتے بندوں کو، وہ مانتے ہی نہیں ہے کارڈ کو۔ اگر کوئی کارڈ بیچارہ لے جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ناروا سلوک کیا جاتا ہے کہ بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ کوشش کریں کہ اس کارڈ کو امپلیمنٹ کریں، اور ہاسپٹل جو ہے، جن ہاسپٹلوں کو آپ نے جس ضلع وائز جس ایریا میں ہاسپٹل آپ نے وہ ان کا کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے، تو ان کو بھی آپ یہ ہدایت جاری کریں کہ بھائی یہ جو بندے آ رہے ہیں جن کے پاس کارڈ ہے، ان کو خصوصی ان کو چیک کریں اور ان کے ساتھ ناروا سلوک استعمال نہ کریں۔ ان کو اپنے پاکستانی، اپنے اس ملک کا وہ شہری ہیں اور وہ کوئی فری علاج نہیں کروا رہے، وہ ہمارا ٹیکس ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے وہ علاج ہو رہا ہے جو گورنمنٹ نے ہمیں ایک ریلیف دیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کا کام بنتا ہے، یہ جو غریب لوگوں کے مسائل ہیں ان کو بھی حل کریں۔ اوپر بیٹھ کے پالیسی بنانا تو بہت آسان ہے، لیکن پالیسی پہ امپلیمنٹ کروانا بھی آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا کام بنتا ہے۔ اور ہمارے ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ بھی دیکھیں کہ یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ ٹیسٹنگ، ابتدائی ٹیسٹنگ بہت سارے لوگ ٹیسٹ کروا ہی نہیں رہے۔